اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم توفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ کیسر روم کے سوالات اور حضرت علی علیہ السلام کے جوابات۔ سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ بات کب کہی کہ میں اس مشکل سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے ابو الحسن میرے پاس نہ ہو۔ اس کی وجہ احمد نے اپنی کتاب فضائل میں یہ لکھی ہے کہ کیسر روم نے چند سوالات نقل کر کے حضرت عمر کے پاس بھیجے، لیکن آپ اور دیگر صحابہ جواب دے نہ سکے۔ بالآخر وہ سوالات حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے بغیر دیر کیے مختصر وقت میں تمام سوالات کے جواب ارشاد فرمائے۔ سوال یہ تھے: ابن مصب کا کہنا ہے کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ یہ خط بادشاہ روم کیسر بنی الازر کا حضرت عمر کی جانب ہے، اما بعد میں خط بھیج رہا ہوں اور اس میں چند سوال بھی ہیں، برائے کرم مجھے ان کے جوابات ارسال فرمائیں۔ سوال یہ ہے: سوالات کی تفصیل۔ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نہیں جانتا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو سب کے سب بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا شخص ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شک میں مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے چین چیز ہے وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کا سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثل کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے سیب سے حوران برآمد ہوں گی، لیکن اس میں ذرا بھر کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ بحث کی چابیاں کیا ہیں؟ جوابات کی تفصیل۔ جب یہ سوال حضرت عمر نے سنے تو فرمایا: علی، آپ ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ بالآخر حضرت علی علیہ السلام نے ان کے جواب میں لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط موصول ہوا اور میں اپنے رب کی عطا کردہ طاقت اور اس کے رسول کی برکت سے تجھے جواب بھیج رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ شریک خدا ہے کہ جس کو اللہ نے خلق ہی نہیں فرمایا۔ وہ چیز جس کا خدا سے تعلق نہیں وہ تمہاری یہ بات ہے کہ خدا کا بیٹا فلاں ہے، حالانہ کہ خدا کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی معبود ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی بیٹا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے، کیوں نہ کہ خدا فرماتا ہے: تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہیں وہ سورج ہیں۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی۔ 5 یہ ہے: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا،
حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حقا حقا، محلن محلن، عدلن عدلن، صادقن صادقن۔ حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی، وہ زمین جس پر سورج ایک مرتبہ چمکا، دریائے نیل کی وہ زمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر راستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کے سائے کو تیز رفتار 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں پہنچی ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی مثل سورج ہے کہ جس کی گردن ہر درخت میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا، اور اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ جنت کے برتن میں مختلف قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہ ہوں گے۔ اس کی مثال دنیا میں مرغی کے انڈے کی سی ہے کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی موجود ہیں لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ سیب جنت سے حور برآمد ہوگی لیکن سیب میں کمی نہ آئے گی۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ سیب سے کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن سے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھائیں گے، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں کھا رہے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔